يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اہلہ یتمطى. فلا صدق ولا صلی، یہ جس انسان کا پیچھے ذکر آ رہا ہے، فلا صدق، نہ اس نے تصدیق کی، اللہ رب العزت کی بات کی تصدیق نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں ان کو سچ نہیں مانا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان کو سچ نہیں مانا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیات عمرو بن ہشام، جس کو کافر تو ابو الحکم کہتے تھے اور مسلمانوں نے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا، اور وہ اس امت کا فرعون ہے، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے کہ آیات کا مقصد تو یہی ہے کہ جو بھی اس طرح کا کردار رکھنے والا اور اس طرح کا طرز عمل رکھنے والا ہے وہ اس کا مصداق ہے. یہ آیتیں اس کے اوپر صادق آتی ہیں، اور اس کا بھی کردار ایسا ہی تھا کہ وہ جب سامنے آیا تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس جیسے کردار کے جتنے بھی حاملین تھے ان سب کے متعلق قرآن مجید نے عمومی بات کی، اور صرف یہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو سبب نزول ہوتا ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص تو اس میں بالکل اولین داخل ہونے والوں میں سے ہے، اور اس طرح کے جو اس وقت اور لوگ موجود تھے اس کے ساتھ جو جنگ بدر کے اندر جہنم واصل ہوئے اور دنیا کے اندر اس زمانے بھی موجود تھے اور اس کے بعد بھی اسی کردار کے حامل لوگ ہیں، وہ سارے اس کا مصداق ہیں، ان کے اوپر یہ آیت منطبق ہوتی ہے. فلا صدق، نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. اللہ رب العزت کو ماننا اور اللہ کے رسول کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ رب العزت ہی کو عبادت کا مستحق سمجھنا، اور پھر اس کی عبادت کے لیے جو اولین عمل ہے وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. عبادت کے اندر جو انسان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کا حق تسلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تو اس حق کی ادائیگی کا جو اولین طریقہ ہے وہ یہی ہے، ایک تو اللہ رب العزت کی توحید مانے، اللہ رب العزت کی احدیت اور اس کی صمدیت کو تسلیم کرے، اور پھر اپنی عبدیت کا اقرار کرے اور اس کے اظہار کے لیے اللہ کے لیے نماز پڑھے. یہ نماز جو ہے یہ عبدیت اور عبودیت کے اظہار کا اولین اظہار اور اس کا یہ اقرار ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کا التزام کرتا ہے کہ میں تیری بندگی کروں گا. اور اسی لیے نماز جو ہے یہ سارے ادیان کے اندر یہ فرض رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی کلمے کی تلقین کے بعد اور اس کے اقرار کے بعد نماز ہی کا حکم دیتے تھے. اور یہ جو لوگ تھے جو اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں مانتے تھے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بھی نہیں مانتے تھے، تو یہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے سے بھی روکتے تھے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہی لوگ تھے. کسی کو بھی کہتے تھے کہ نماز نہیں پڑھنی اور خود بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اگر کوئی ان کی نماز تھی تو ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ،
لہو و لعب اور کھیل تماشا، وہ جو عبادت کی روح ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تذلل اور تخشع کے ساتھ اس طرح جھک جائے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے، گرا دے، اور اس طرح انسان اللہ کی عظمت کا اور اپنی پستی کا اور اپنے خشوع اور تذلل کا استحضار کرے کہ وہ سب کچھ ہے اور میں کچھ بھی نہیں۔ یہ نماز کی اصل روح ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو نہ تو اس نے اللہ کو مانا اور اللہ کی مانی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، اس نے حق کو جھٹلا دیا۔ اللہ رب العزت حق ہے اور اللہ کی بات بھی حق ہے۔ انت الحق وقولک حق ولقاؤک حق، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونہ الباطل۔ اللہ رب العزت الحق ہے، اور جو اس کی طرف سے آیا ہے لقد جاءک الحق من ربک، یہ بھی حق ہے، اور والرسول حق والنبیون حق ومحمد حق، یہ بھی ساری چیزیں حق ہیں۔ تو جو حق اللہ رب العزت حق ہے، اس کی طرف سے آنے والی بات بھی حق ہے، اس کے سارے نبی برحق ہیں اور سارے رسول برحق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے اور ان کے مشن کی تکمیل کرنے والے اور اسے پوری دنیا کے اندر غالب اور قائم کرنے والے بن کے آئے ہیں۔ ارسل رسولہ بالہدیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا۔ ایک مقام پہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا، اور اسے پورا کرنے کے لیے مددگار اللہ کافی ہے۔ وکفی باللہ شہیدا، شہید جو ہے بمعنی معاون اور نصیر بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حق کی تصدیق نہیں کی اور نماز قائم نہیں کی، ولیکن کذب، حق کو جھٹلا دیا، وتولی، اور اللہ کی فرما برداری اور اس کی عبادت گزاری سے منہ موڑ لیا اور اس سے انحراف کیا، اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کی بجائے اللہ سے منہ موڑا، اور ادھر پیٹھ پھیر کے اللہ رب العزت کو پیچھے کر کے دنیا کی طرف، اپنے دشمن شیطان کی طرف اور دنیا کی لذات کی طرف متوجہ ہو گیا، اور انہی کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیا، انہی کے لیے جیا اور انہی کے اندر مر گیا۔ وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر وہ گیا اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے جتھے میں، اہل کے اندر جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو اس کا خاندان ہے، جو اس کی قوم قبیلہ ہے، اور جو اس کا جتھا اور اس کا گروہ ہے، یہ سارے اس کے اہل ہیں۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، تمطا یتمتا تمتیا، متا جو ہے یہ پیٹھ کو کہتے ہیں، اور اسی سے متیہ اس سواری کو کہا جاتا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ تو متا جو ہے، تمتا کا معنی ہوتا ہے کہ اکڑ گیا، ایسے کر کے نا سینہ پھلا لیا اور ایسے کمر سیدھی کر کے گردن اکڑا لی، اس کو کہتے ہیں تمتا، یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے سینہ پھیلا کر گردن کو لمبا کر کے اور کمر کو سیدھا کر کے چلتا ہے، اپنا قوت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے۔ تو ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہ فخر و گمنڈ کے ساتھ، غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہوا اور خوش ہوتا ہوا، بڑے اپنے آپ میں بہت ہی خوش اور مسرور کہ مجھے سب کچھ حاصل ہے، جتھے میرے ساتھ ہیں، دولت میرے پاس ہے، خاندان میرا بڑا ہے، میرے سارے کام سیدھے چل رہے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی بجائے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور بڑے فخر و غرور کے ساتھ اور بڑے گمنڈ اور فخر و ناز کے ساتھ وہ اپنے ماحول کے اندر رہتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی کی ہیں۔ ایک معنی تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تنزیہ انداز میں کہا گیا ہے،
اولا والیہ یلی اس سے افعال التفضیل کا صیغہ ہے. تو والیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قریب ہونا، کسی چیز کا قریب ہونا. تو النبی اولا بالمومنین، تو نبی زیادہ حق رکھتا ہے مومنین کے اوپر، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کے. النبی اولا بالمومنین، وہ مومنوں کے زیادہ قریب ہے اور اس کا زیادہ حق ہے. اور اسی طرح وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قرابت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کا آپس میں حق ہوتا ہے، ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے. تو اولا کا معنی جو ہے والیہ سے کہ یہ زیادہ لائق ہے، یہ زیادہ قریب ہے اور یہ زیادہ تیرے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہے. تو اولا لک فاولا کہ بہت لائق ہے تیرے لیے، پھر لائق ہے، پھر تیرے لیے لائق ہے، پھر تیرے لیے لائق ہے. تو ان کا یہ فرمان ہے کہ یہ بطور طنز کے اور بطور یعنی کسی چیز کی برائی ظاہر کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے. تفسیر ابن کثیر لائیں گے ذرا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا وہذا تحدید و وعید اکید منہ تعالی للکافر بہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈانٹ اور جھڑکی ہے اور وعید دھمکی اور تخویف ہے، اکید بہت زوردار، للکافر بہ اللہ کا کفر کرنے والے، المتبختر فی مشیتہ ای یحق لک ان تمشی ھذا، تیرے لیے یہی شایان شان ہے کہ تو اس طرح چلے. وقد کفرت بخالقک و باریئک، کہ جب کہ تو نے اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اکڑ کے چل اور پھر اس کی نافرمانی کر کے خوش رہ، اور پھر اس کا انجام بھی تیرے سامنے آ جائے گا. یہ رویہ اگر تو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کا انکار کرتا ہے تو پھر یہی تیرا رویہ ہونا چاہیے جو تو نے اختیار کیا ہوا، یہی تیرے لیے لائق ہے. لیکن یہ تحسین کے لیے نہیں ہے بلکہ تحدید کے لیے ہے. اَن یحق لک ان تمشی ھذا وقد کفرت بخالقک و باریئک کما یقال فی مثل ھذا علی سبیل التحکم والتحدید کقولہ تعالی ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو بڑا معزز ہے، تو بڑا احترام کا حقدار ہے، کریم. یہ العزیز الکریم اس کو جو کہا جا رہا ہے تو یہ اس کی تکریم کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ اس کی تذلیل کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ اس کی تذلیل کے لیے کہا جا رہا ہے. اور وقولہ تعالی کلوا وتمتعوا، کھاؤ مزے کرو، قلیلاً تھوڑی دیر، انکم مجرمون. یہ کلوا وتمتعوا جو کہا گیا ہے، کھاؤ پیو اور مزے کرو، تو یہ تکریم کے لیے تو نہیں کہا گیا، یہ تحدید کے لیے کہا گیا ہے. اور فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو لفظ تحسین کا، اولا لک فاولا، تو نے کیا اور خوب کیا، اچھا کیا. تو یہ بظاہر تو تعبیر ایسی ہے جس میں تحسین کا معنی نکلتا ہے، لیکن بعض اوقات کلمہ تحسین کا بولا جاتا ہے اور مراد اس کی بالکل ضد ہوتی ہے، بالکل ضد ہوتی ہے. جیسے ہمارے نہیں کہتے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو بالکل بے علم ہو اس کو کہتے ہیں علامہ صاحب آ گئے، اس کو کہتے ہیں یہ علامہ صاحب آ گئے. تو یہ علامہ جو اس کو کہا جاتا ہے تو یہ نہیں، وہ جہالت کا علامہ ہے. بہت ہی کمزور ہے تو کہتے ہیں وزیر صحت، وزیر صحت بھی کہتے ہیں اور پہلوان کہتے ہیں اس کو. پہلوان جی کی حال ہے، وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور سب کو اللہ تعالیٰ عافیت دے. ہمارے بیچارہ ایک نا خاندان تھا شرک پور میں، ان کے بچے سارے نا جیسے جیسے بڑے ہوتے نا تو ان کے اعضاء ٹیڑھے ہو جاتے اور ان سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. تو ان بیچاروں کو وہ پہلوان کہتے تھے، حالانکہ وہ بیچارے چلنے سے بھی معذور ہوتے تھے. تو یہ بعض اوقات تعبیر ہوتی ہے کہ کمزور کو اس طرح کہہ دیا جاتا ہے. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کا یہ معنی کیا ہے.
اور حافظ عبدالسلام صاحب رحمت حافظہ اللہ وبارک فیہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ وافاض علینا من علومہ وفیوزہ، انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ لیکن کچھ دوسرے حضرات ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اولا کا جو معنی ہے اولا لک فاولا، یہ اولا کا لفظ جو ہے ویل سے نکلا ہے۔ اگر ظاہری جو الفاظ ہیں واو لام یا ولی یا یلی ولایتاً و ولان، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تو اس کا اشتقاق جو ہے وہی ہے، لیکن کچھ علماء نے یہ کہا کہ اصل میں یہ لفظ ویل ہے، اور یہ ویل کا جو لفظ تھا تو اس کے اندر قلب کر کے تقدیم و تاخیر کر کے اسی سے یہ لفظ اولا بنا لیا گیا ہے، اسی سے یہ لفظ اولا بنا لیا گیا ہے، اور حمزہ کا اضافہ ہو گیا ہے اور لام کو پیچھے لے گئے ہیں اور واؤ کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے، اور اس سے پہلے حمزہ بڑھا کر یا کو پیچھے کر کے اس کو اولا بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں وہ پڑھی ہوئی ہے تفسیر ابن عاشور کی تحریر و تنویر، وہ بھی لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ہے فقولہ اولا لک وعید وہی کلمۃ توعد تجری مجر المثل فی لزوم ھذا اللفظ، یہ وعید کا کلمہ ہے، یہ دھمکی اور وعید کا کلمہ ہے، کلمۃ توعد تجری مجر المثل، اور یہ جس طرح کے کوئی مثال ہوتی ہے نا، جس کو ہماری زبان میں اکھان کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اکھان ہے، یعنی یہ بات سیانوں کا اکھان ہے، یعنی وہ اس بات کو کہتے ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور اسی طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، یہ لوگ بات کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ ضرب المثل ہے کہ مثال کے طور پر یہ لوگوں کی زبان پر جاری ہے اور یہ لیا جاتا ہے، اور مراد اس سے یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تجری مجر المثل فی لزوم ھذا اللفظ لیکن تلحقہ علامات الخطاب والغیبت والتکلم، اولا لک اولا لہ اولا لنفسی اولا لہا، تو یہ جو یہ علامات ہیں غیبت اور خطاب کی، یہ اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، ویل لک ویل لہ، اور اسی سے ہی یہ لفظ بنا ہوا ہے، جیسا کہ یہ آگے نقل کرتے ہیں۔ فیقدرہ کل سامع بما یدل علی المکروہ، قال الاسمعی، امام اسمعی جو عبد الملک ابن قریب بہت بڑے لغت کے امام ہیں، الاسمعی، الاسمعیات کے نام سے جو ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے جو اشعار اور نثر کے قطعات محفوظ کیے تھے تو وہ الاسمعیات کے نام سے وہ چھپے ہوئے۔ تو عبد الملک ابن قریب الاسمعی وہ کہتے ہیں قاربک ما تکرہ، تو اولا لکا کا معنی کیا ہے؟ یعنی اولا لکا قریب ہو گیا تیرے، ما تکرہ و ما یہلکک، جو تجھے ناپسند ہے اور جو تیری تباہی کا باعث ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اور شعر نقل کیا ہے، ہممت بنفسی کل الہموم، میں نے اپنے دل میں سوچا، ساری سوچیں میرے دل میں آئیں، ہممت بنفسی کل الہموم، میں نے اپنے دل میں سوچیں دوڑائی، ساری ہی سوچیں، فاولا لنفسی و اولا لہا، تو ہلاکت ہے میرے لیے اور ہلاکت ہے میرے لیے، یعنی میں نے کیا کیا سوچیں اپنے دل میں دوڑائیں، اور وہ جو میری تمنائیں اور آرزوئیں تھیں وہ کوئی بھی پوری نہ ہو سکی، مرثیہ ہے نا۔ تو اولا کا معنی پھر انہوں نے امام ابو علی الفارسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، وذهب ابو علی الفارسی الی ان اولا عالم لمعنی الویل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ویل کے لیے بطور علم کا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ویل ہے، جس کا معنی ہلاکت ہوتا ہے، جس کا معنی تباہی ہوتی ہے، اور وَأَنَّ وَزْنَهُ أَفْعَلُ مِنَ الْوَيْلِ، اور یہ افعل کے وزن پر لفظ ویل سے بنا ہے تقدیم تاخیر کے ساتھ، وَهُوَ الْهَلَاكُ،
فَأَصْلُ تَصْرِيفِهِ او یالو لاکا، او یالو لاکا، یعنی او یل تو یا کو پیچھے کر دیا اور یہ اولا ہو گیا، اے اشد ہلاکن لکا فواقع فیہ القلب لطلب التخفیف، تو تخفیف کے لیے اس کو او یالو تو کہنا مشکل ہے، اور یا کے اوپر جو فتح ہے اس کو پیچھے لے گئے تو اولایو بن گیا، تو اس کو پھر الف کے ساتھ بدل کر اولا بنا دیا، تو اخرت الياء الى آخر الکلمۃ فصار اولا بوزن افلح فلما تحرک حرف العلت وانفتح ما قبلہ قلب الفا، تو یہ اولا فی صورت فعلا، تو فعلا کے یہ افعل جو ہے فعلا کی صورت میں تبدیل ہو کے بن گیا، اور یہ اصل میں علم علی الویل، یہ ویل اور ہلاکت کا جو معنی دینے والا کلمہ ہے ویلہ کا، تو کبھی کبھی یہ ہلاکت کا معنی دیتا ہے اور کبھی کبھی یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن اس کا معنی مقصود نہیں ہوتا، جیسے لفظ یہ بولا جاتا ہے او مرے قاتلہ اللہ ما افصحہ، کہتے ہیں او یہ نہ رہے، یہ مر جائے، کتنا فصیح اللسان ہے یہ، اب قاتلہ اللہ جو اس کو کہا ہے کس لیے کہا ہے، اس کی ضد مقصود ہے، قاتلہ اللہ کا معنی مر جائے یعنی زندہ رہے، زندہ رہے، ایسے ہوتا ہے نا، یہ زبان کے اندر اس طرح کے استعمالات موجود ہیں، تو کبھی ویل کا لفظ جو ہے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد تباہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ سلامت رہے، جیتا رہے، تو بہرحال اس کا اس طرح بھی معنی کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو اسی طرح لیا ہے کہ اولا کا معنی ایک تو وہ تفسیر جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس کا بھی وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں نا، ہمارے پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ ہم عام طور پر لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو لیا اور باقی سب کو کیا کر دیا، تغلیط اور تختیہ، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بس صرف یہی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں سمجھنے کی، اور یہ جو مختلف معانی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں، اگر یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی بلاغت اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے وسعت اور جامعیت رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا مظہر ہے، اور اس طرح بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنا اور سمجھ کر پھر جو اس طرح کی بات کرنے والے ہیں ان سے استفادہ کرنا اور ان کو اپنا محسن سمجھنا اور ان سے حسن ظن رکھنا، یہ اہل علم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے نا، صفری اور زیرو تھنکنگ، بس جہاں میں کھڑا ہوں نا یہ جگہ ہے، بس یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور جو میں نے کہا ہے یہی ٹھیک ہے اور باقی سب زیرو ہے، باقی کچھ نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ زیرو تھنکنگ ختم کرنی چاہیے۔ جو کچھ لوگوں نے کیا ہے ان کے مقاصد بھی مثبت تھے، لیکن کسی نے پا لیا، کسی نے نہیں پایا، اس نے غلطی کی، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی توجیہ کریں اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہاں، جو بات اصول کے خلاف ہے اور جو بات شریعت کی اساسیات اور بنیادی جو شریعت کے محکمات ہیں ان کے جو خلاف ہے، جس سے ان کے اوپر زد پڑتی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بالکل دین کی جو مسلمات، محکمات اور اساسیات اور جو دین کے بنیادی دعائم ہے جن کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ چیز مناسبت نہیں رکھتی، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی اگر انسان زبان بند کر لے تو یہی زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فتوے بازی کرنے کی بجائے اور لوگوں کو جہنم واصل کرنے کی بجائے انسان خاموشی اختیار کر لے، وہ راستہ زیادہ سلامتی والا راستہ ہوتا ہے۔ تو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے تباہی ہے اور پھر تباہی ہے، ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے تباہی ہے اور پھر تیرے لیے تباہی ہے۔ تو یہ اس قدر شدید اظہار نفرت اور اظہار کراہت اور وعید اور توبیخ کا انداز ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی انداز کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
اس بندے کو ڈانٹا اور جھڑکا جو اللہ کی تصدیق نہیں کرتا اور اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے اور تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ انسان کے لیے تکبر یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کے سامنے تکبر کرنا، یہی دونوں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ جو شرک کرتا ہے، اللہ کی توحید نہیں مانتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر بنا دیتا ہے اللہ کا، یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو نیچی لا کر بندوں جیسا بنا دیتا ہے، یا بعض لوگوں کو اٹھا کر اللہ سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ جتنے کام ہیں شرک کے، یہ ایسے ہیں کہ جو آدمی شرک کرتا ہے تو اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو تکبر ہے یہ تو بندے کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ بندہ کمزور اور محتاج اور کھانے پینے کا محتاج اور کھانے پینے کے بعد جو چیزیں لوازم ہیں ان کا محتاج، بول و براز، یہ چیزیں، نیند اور تھکن، یہ جو چیزیں، جو ان چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ آدمی تکبر کرے تو یہ تو بالکل اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کہ انسان تکبر کرے۔ تو جیسے بعض علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ انسان خرج من المبالین، دنیا میں آنے کا اس کا جو راستہ ہے یہ دو پیشاب کی جگہوں سے نکل کے آتا ہے۔ باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اور ماں کے رحم سے پھر اسی راستے سے جو مبال کا راستہ ہے اسی سے نکل کے دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو چیز لگی ہوئی ہے کھانا پینا اور اس کے بعد بول و براز، یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ کوئی کتنا بڑا طاقتور ہو، کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، تو جس کے ساتھ یہ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں اس کے لیے تو تکبر بالکل مناسب ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، یہ حدیث ہے کہ کبر جو ہے اگر انسان کے دل میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ پھر انسان کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ ہوگا، اور یہ بہت ہی اللہ رب العزت کو ناپسند چیز ہے، اور یہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، اور یہ اسی کا حق ہے۔ کیسے ہے وہ آیت؟ الخالق المتکبر، کیسے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المتکبر، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ کبریاء اور عظمہ یہ صرف العظمت للہ، العظمت للہ، العظمہ بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے وہ جو الحمراء ہے نا، جو غرناطہ میں ان کا محل تھا، اس میں ہر جگہ کے اوپر نا العظمت للہ، العظمت للہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی مانتے ہیں، وربک فکبر، اور جہاں وہ لکھتے ہیں تو اللہ کی بڑائی کا کلمہ لکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو تکبر جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ انسان کے لیے خشوع اور تذلل، عبدیت اور عبودیت، یہی راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رویے کے اوپر توبیخ فرمائی اور وعید کا بیان فرمایا، اور دونوں طرح اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے بعض علماء نے اس طرح بھی کہا ہے کہ اولا لکل ہلاک، ہلاکت اور تباہی، بربادی اور بدنصیبی، یہی تیرے لیے زیادہ لائق ہے اور یہی تیرے لیے زیادہ موزوں ہے، اس طرح بھی اس کا معنی کیا ہے۔ تو مختلف علماء جو معنی کرتے ہیں ان کو سمجھنا اور پھر ان کے بارے میں وسعت رکھنا، یہ صحیح علمی طریقہ ہے، اور یہ تب ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بہت ہی جستجو کے ساتھ اور لگن کے ساتھ ان چیزوں تک پہنچے اور ان کو سمجھے اور ان کو ہضم کرے، تو پھر انسان کی نظر میں نا یہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی جو افادیت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر رحمت کا پہلو بھی ہے اور وسعت کا پہلو بھی ہے، اور
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اختلاف سے گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک کیوں نہیں ہو جاتے. ایک نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے ذہن مختلف بنائے ہیں، صلاحیتیں مختلف بنائی ہیں، مزاج مختلف ہیں، انسان کے میلانات مختلف ہیں. تو کسی کا رنگ کوئی ہوتا ہے، کسی کا رنگ کوئی ہوتا ہے. آپ سب کو ایک جیسا بنانا چاہیں تو کیسے بنے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. چلیے یہاں پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. سر برصغیر پاک و اردو میں